وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہاں السلام علیکم، پڑھیے عبد الواجد پڑھو۔ ہاں چلیے دیکھیں۔ یذکر اللہ تعالی بنی اسرائیل بنعمتہ علیہم فی خرق العادۃ لہم فی شان البقرۃ و بیان القاتل۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے بنعمتہ علیہم، ان پر کیے گئے اپنی نعمتوں کو، فی خرق العادۃ لہم فی شان البقرۃ، ان کے لیے معجزہ ظاہر کر کے بقرہ کے گائے کے معاملے میں، اور قاتل کو بیان کرنے، کس طریقے سے ایک گائے کی گوشت سے مارا اور قاتل زندہ ہو گیا، اور پھر بتایا، پھر ختم، پھر مر گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بنو اسرائیل پر اپنے نعمت کی یاد دہانی کرا رہا ہے، فی خرق العادۃ لہم فی شان البقرہ، گائے کے تعلق سے معجزہ ظاہر کر کے اور قاتل کو بیان کر کے۔ فلما شکوا امرہم الی موسیٰ، تو جب انہوں نے اپنے معاملے کی شکایت موسیٰ علیہ السلام سے کی، قال، تو کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قالوا اتتخذنا ہزوا۔ بند رکھو جی تم لوگ، میوٹ رکھو نا اپنے آواز کو۔ ہاں تو قال ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا تتخذنا ہزوا، تم لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اے تستہزئ بنا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، فَهُوَ يَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ عَائِذًا بِهِ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الْجَاهِلِينَ وَالنَّبِيُّ لَا يَفْعَلُ هَذَا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے مدد چاہتے ہوئے، پناہ چاہتے ہوئے اس بات سے کہ وہ مستہزئین میں سے، مذاق اڑانے والوں میں سے ہوں اور جاہلوں میں سے ہوں۔ فَهُوَ يَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، عائذًا بہ، اس کی پناہ چاہتے ہوئے اس بات سے کہ وہ جاہل، مذاق اڑانے والوں میں سے ہوں۔ وَالنَّبِيُّ لَا يَفْعَلُ هَذَا، اور نبی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا تَيَقَّنُوا الْجِدَّ فِي قَوْلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تو جب انہیں حقیقت کا یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے قول میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو یہ کہا فَلَمَّا تَيَقَّنُوا الْجِدَّ فِي قَوْلِ مُوسَىٰ، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے قول کے سلسلے میں حقیقت کا ان کو یقین ہو گیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمارے لیے واضح کر دے، بیان کر دے کہ یہ گائے کیسی ہو۔ ای وما کان اللہ لیأمر ان یذبحوا بقرۃ ایا کانت ولکن عنادهم وکثرۃ سؤالهم علی انبیائهم دعاهم ان یقولوا ما کان اللہ لیأمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دینے والا نہیں تھا یہ مگر یہ کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دے، ایا کانت، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دینے والا نہیں تھا مگر یہ کہ وہ کوئی گائے ذبح کر دیں، خواہ وہ کسی بھی صفت کی ہو، لیکن ان کی سرکشی اور انبیاء علیہ السلام سے کثرت سوال اور ان پر کریدنا، دعاہم، کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ وہ یہ کہیں ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی گائے ذبح کرتے معاملہ حل تھا، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں سرکشی تھی
انبیاء سے آج کثرت بار انبیاء سے بال کی کھال نکالنا ان کی فطرت میں تھی، بار بار پوچھیں سوال کریں. اسی فطرت نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ کہیں ادعو لنا ربک یبین لنا، ولیکن عنادہم وکثرت سؤالہم علی انبیائہم، لیکن ان کی سرکشی اور انبیاء پر ان کے کثرت سوال نے ان کو دعوت دی اس بات کی طرف کہنے کے لیے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ایک گائے ہو، نہ تو بہت زیادہ عمر دراز اور نہ ہی بہت ہی کم سن، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان کی عمر کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، تو تم کر گزرو جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لا فارغ ولا بکر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا لا کبیرہ ولا صغیرہ، نہ تو بہت بڑی ہو اور نہ بہت چھوٹی کہ اسے فحل اس کی فحل اس سے لاحق نہ ہوا ہو. فحل کا معنی 60، یعنی وہ اتنی کم عمر کی بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بڑھیا ہو بلکہ جوانی کی عمر میں ہو، نہ تو بہت بڑی ہو نہ بہت چھوٹی کہ اسے 60 نہ ملا ہو. بل ہی اقوی ما تکون من البقر، بلکہ یہ گائے ان قوی ترین گایوں میں سے ہو جو ہو سکتی ہے، یعنی بالکل جوان. بل ہی اقوی ما تکون من البقر، بلکہ گایوں میں سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جوان گائے ہوتی ہے. وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ فِي مَا يَأْمُرُكُم بِهِ مِن ذَبْحِ الْبَقَرِ، اور تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اس سلسلے میں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کے تعلق سے. قالوا، تو ان لوگوں نے پھر کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کی رنگ بھی بتا دیں، کس کلر کے، وہ سفید ہو، لال ہو، چتکبری ہو، کیسی ہو. قال انه یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ زرد رنگ کی گائے ہو جس کے رنگ میں چمک ہو، فاقع لونها، اس کا رنگ چمکدار ہو جو دیکھنے والے کو بھا جائے. قال العوفی فی تفسیرہ عن ابن عباس، عوفی نے کہا اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے فاقع لونها یعنی شدید الصفرۃ تکاد من صفرتها قبیس، یعنی جو ہے فاقع لونها کا معنی بتایا کہ جو ہے زرد رنگ اتنا زیادہ ہو کہ قریب ہو کہ اپنے زرد رنگ سے وہ سفید معلوم ہو، یعنی اس کے اندر اتنی چمک ہو کہ وہ سفید ظاہر ہونے لگے. یعنی پیلا یا صفرا جو زرد رنگ ہے وہ اتنی تیز، اس کا رنگت اتنی تیز ہو کہ وہ صفرا سے سفید معلوم ہو، یعنی اس میں چمک اس قدر ہو. وقولہ تسر الناظرین، تعجب الناظرین، جو ناظرین کو خوش کر دے، ناظرین کو بھا جائے. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے واضح کر دے اس گائے کی صفت کیا ہو. ان البقرة تشابه علينا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے رہیں گے. وَهَذَا أَيْضًا مِنْ شِدَّةِ عِنَادِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ، تو کہا یہ بات بھی ان کی شدید سرکشی اور ان کے اختلاف کی وجہ سے. وَهَذَا أَيْضًا، یہ بات بھی ان کی شدت عناد، شدید سرکشی اور اختلاف کی وجہ سے ہے. قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. قوله لا ذلول تثير الارض اي انها ليست مذلله بالحراسه، کا لا ذلول تثير الارض کا معنی ہے کہ وہ جوتائی کے لیے سدھائی نہ گئی ہو، سکھائی نہ گئی ہو.
انہا لیست مذللہ بالحراسہ کی جوتائی کے لیے وہ سدھائی نہ گئی ہو، اس کو جو ہے سکھا کر کے اس کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو. لیست مذللہ بالحراسہ، کہا کہ یہ لیست مذللہ بالحراسہ، کہا کھیتی کے لیے یہ سدھائی نہ گئی ہو، کھیتی کرنے کے لیے نہ تیار کی گئی ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرے. ولا معدہ للسقی فی الثانیہ، رہٹ میں سیرابی کے لیے تیار نہ کی گئی ہو. ولا معدہ، اور نہ ہی تیار کی گئی ہو سیرابی کے لیے رہٹ میں. بل ہی مکرمہ حسنہ صبیحہ، بلکہ یہ مکرم، خوبصورت اور چمکدار معلوم ہو. صبیحہ جس کی روشنی بکھر رہی ہو، صبیحہ جس کی روشنی بکھر رہی ہو یعنی چمکدار. بل ہی مکرمہ حسنہ صبیحہ، بلکہ یہ مکرم ہو. مکرم کس لحاظ سے کہ اس سے کھیت نہ جوتایا گیا ہو اور نہ ہی کھیتی وغیرہ میں اس کو استعمال کیا گیا ہو، بلکہ یہ مکرم، معزز، خوبصورت، چمکدار ہو. مسلمۃ صحیحۃ لا عیب فیہ، تندرست، صحیح سالم، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. لا شیۃ فیہا لیس فیہا لون غیر لونہا، اس کے اندر اس کے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہ ہو، اس کے اندر کوئی رنگ نہ ہو اس کے رنگ کے علاوہ. قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لے کر کے آئے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لے کر کے آئے. اے مطابق للوصف الذی رأوه فی البقرۃ عند الرجل، یعنی اس وصف کے مطابق جو انہوں نے گائے میں دیکھا ایک آدمی کے پاس. اے مطابق للوصف، اس وصف کے مطابق جس کو انہوں نے پایا ہے گائے میں ایک آدمی کے پاس. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کی. وما كادوا يفعلون، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کر پاتے، یعنی اس صفت کی گائے انہیں نہ مل پاتی. قال الضحاک عن ابن عباس كادوا الا يفعلوا، ضحاک کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے کہ قریب ہے کہ وہ نہ کر پاتے. اے لم یکن ذلک الذی ارادو، یعنی وہ ذبح نہ ہو پاتا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا. ذالک سے اشارہ ذالک الذبح. ولم یکن ذلک الذبح الذی اراد، یعنی وہ ذبح نہ ہو پاتا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا. لأنہم ارادوا الا یذبحوها، ای انہم مع کل ھذا البیان، اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا کہ اسے ذبح نہ کریں. دل میں یہ جو سوال پر سوال کر رہے تھے، نیت تھی کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے. ایسے اللہ تعالیٰ ایسا وصف بیان کر دے کہ اس وصف کی گائے ہی نہ ملے. لأنہم ارادوا الا یذبحوها، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس گائے کو ذبح نہ کریں. یعنی انہم مع کل ھذا البیان، کہ وہ لوگ ان تمام وضاحت کے باوجود اور ان تمام سوالات جوابات اور وضاحت طلبی کے، ما ذبحوها الا بعد الجہد، اس کو ذبح نہیں کیا مگر محنت و مشقت کے بعد. لأنہم ارادوا، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا اللہ یذبحوها، کہ اسے ذبح نہ کریں. یعنی وہ لوگ اس وضاحت کے باوجود اور ان سوالات اور جوابات اور وضاحت طلبی کے باوجود اس کو ذبح نہیں کیا مگر محنت و مشقت کے بعد. وفی ھذا ذم لہ، اس کے اندر ان کی مذمت ہے. وذلك انه لم يكن غرضهم الا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحونها، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کا مقصد ہٹ دھرمی اور سرکشی کے سوا اور کچھ نہ تھا، اسی لیے قریب تھا کہ اسے ذبح نہ کر پاتے. وذلك انه لم يكن غرضهم، اور اس وجہ سے کہ ان کا مقصد سوائے سرکشی اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہ تھا. فلہذا ما كادوا يذبحونها، اسی لیے قریب تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کر پاتے.
قال ابن جریج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جریج نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما امروا بادنى بقرہ ولکنہم لما شددوا شدد اللہ علیہم۔ ابن جریج نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا ایک معمولی گائے کے ذبح کرنے کا، لیکن جب انہوں نے تشدد اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ ان کو حکم دیا گیا تھا معمولی گائے کے ذبح کرنے کا، لیکن جب انہوں نے تشدد اور تعنت کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا لَمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ آخِرَ الْأَبَدِ۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے، لم یستثنوا، اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے لیے گائے کی وضاحت نہ کی جاتی آخر الابد، کبھی بھی۔ بیچ میں انہوں نے کہا تھا نا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ لَمُهْتَدُونَ، تو اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہے ہوتے، لما بینت، اس گائے کے اوصاف کی وضاحت نہ کی جاتی کبھی بھی۔ مسئلہ استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق، کا اس آیت کریمہ سے اس گائے کے صفات اوصاف کے احاطہ کرنے کے سلسلے میں استدلال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گائے متعین ہو گئی یا تم تقییدها، یا اس کی تعین مکمل ہو گئی اطلاق کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلق گائے کا نام لیا، لیکن پھر اس گائے کے سوالات کے نتیجے میں اس گائے کے اوصاف بیان کرتے کرتے وہ گائے متعین ہو گئی اور اس وقت کا گائے ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا۔ تو کہا کہ اس آیت کریمہ سے اس گائے کے اوصاف کے احاطہ کے سلسلے میں یہاں تک کہ وہ متعین ہو گئی یا اس کی تعین مکمل ہو گئی اطلاق کے بعد، اس سے استدلال کیا ہے علی صحت السلم فی الحیوان، حیوان کے اندر ادھار لینے کی صحت پر، جیسا کہ امام مالک، اوزائی، لیث اور شافعی اور احمد اور جمہور علماء کا مسلک ہے سلفاً و خلفاً۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بیع سلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، بیع سلم یعنی ادھار جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو لوگ ادھار معاملہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا، من ارادہ ان یسلف فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم و صفت معلوم۔ تو بیع سلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ صفت متعین ہو، ایسی صفت ہو جس سے کہ جہالت کی نفی ہو جائے، یعنی صفت متعین ہو جائے۔ بیع سلم کا کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے عقد علی موصوف فی الذمہ مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، کہا کہ معاملہ کرنا ایک ایسی شے پر جو لوگوں کے ذمے ادھار ہو، اس کا وصف بیان کر دیا گیا ہو لوگوں کے ذمے میں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ سامان دینا ہوگا، اس اوصاف کا ہوگا، یہ کوالٹی ہوگی، یہ رنگ، یہ اس کا کلر ہوگا۔ مؤجل بثمن، جو ادھار ہو، بثمن ایسی قیمت کے ذریعے جو مجلس عقد میں اصول کر لی جائے، یعنی قیمت پہلے دے رہا اور سامان ادھار ہے، تو اس کے صحت کے لیے شرط ہے کہ مسلم بہ کا معلوم ہو، قیمت معلوم ہو، اور جس سامان کو لینا ہے اس کا وہ بھی اس کا وصف متعین ہو پورے طریقے پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حیوان بھی اسی ضمن میں ہے کہ اگر ہم پہلے پیسہ لے لیں اور کسی سے کہیں کہ گائے ہم 1 مہینے کے بعد لیں گے، اور گائے کا وصف بیان کر دیں گے کہ اس رنگ کا ہو، اس کی سینگ ایسی ہو،
اور وہ اس عمر کی ہو، تو کیا اس گائے کی یہ جو وصف ہم بیان کر رہے ہیں، کیا وہ گائے اس سے اس کی تعین ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو کہا اس آیت کریمہ میں جیسا بنو اسرائیل نے سوال کر کے بات یہاں تک جا پہنچی کہ گائے متعین ہو گئی، اور اس صفت کی گائے ان لوگوں نے خرید کر کے اس کو ذبح کیا، تو کہا اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جانوروں کے اوصاف بیان کر کے اس کو متعین کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی ادھار جائز اور درست ہے۔ تو وہی کہا کہ اس گائے کے اوصاف کے احاطہ کرنے کے سلسلے میں اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گائے متعین ہو گئی، او تم تقعیدھا، یا اس کی تعین مکمل ہو گئی اطلاق کے بعد۔ کس چیز پر استدلال کیا ہے؟ بیع سلم کی صحت پر حیوان کے اندر، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہا بدلیل ما ثبت فی الصحیحین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دلیل کے ساتھ جو ثابت ہے صحیحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر الیہا، کوئی عورت کسی عورت سے اپنے شوہر کا وصف اس طرح نہ بیان کرے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کی صفت بیان نہ کرے اپنے شوہر سے جیسے کہ وہ شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے اوصاف اس طرح ذکر کر سکتی ہے جیسے کہ وہ سراپا اس کے شوہر کے سامنے کھڑا ہو، یعنی اس کی تعین اوصاف کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو اسی طرح سے حیوانات میں بھی ہو سکتی ہے۔ وَكَمَا وَصَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِبِلَ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کے اونٹوں کا وصف بیان کیا قتل خطا اور شبہ العمد کے اندر مذکورہ ان صفات کے ذریعے جو حدیث میں موجود ہے کہ یہ جو ہے جزا ہونا چاہیے یا فلاں فلاں جو حدیث میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان اونٹوں کی تعین ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان کیا ہے قتل خطا اور شبہ العمد میں دیت والے اونٹوں کا ان صفتوں کے ذریعے جن کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان صفات کے ذریعے اونٹوں کی تعین ہو جاتی ہے۔ جب اونٹوں کی تعین ہو جاتی ہے تو بیع سلم بھی صحیح ہے حیوان میں۔ اور امام ابو حنیفہ ثوری کوفین کہتے ہیں کہ سلم حیوان میں صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا تَنْضَبِطُ أَحْوَالُهُ، اس لیے کہ اس کے حالات منضبط نہیں ہوتے، یعنی اس کا جو ہے احاطہ نہیں ہوتا اور وہ پورے طور پر اس کی تعین نہیں ہو پاتی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے عدم صحت کی دلیل دی ہے۔ وحکی مثلہ، اسی کے جیسا منقول ہے عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن الیمان، عبد الرحمن بن سمرہ اور ان کے علاوہ سے، لیکن جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ بیع سلم حیوان میں جائز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، بس رہ دو۔ بیع سلم کی تعریف ایک بار اور بتلا دیں شیخ۔ لکھ لو، عقد علی موصوف، عقد علی موصوف فی الذمہ مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، بمجلس العقد، مقبوضین کے بعد کیا بولے شیخ؟ بمجلس العقد، دو تین شرطیں لکھ دیجیے۔ شروط ہو العلم بالمسلم به، ثانیا العلم بالثمن، ثالثا وصفه صفتا تنفی عنہ الجہالہ۔ تیسرا ثالثا دوبارہ سے بول دیجیے شیخ۔ کیا؟ تیسرا والا دوبارہ سے۔ وصفه صفتا تنفی عنہ الجہالہ،
کہ اس کی ایسی صفت بیان کریں کہ جہالت کی نفی ہو جائے، یعنی ہر چیز معلوم ہو جائے۔ شیخ ثانین بتا دیجیے دوبارہ۔ العلم بالثمن، قیمت معلوم ہونا چاہیے، اس قیمت میں یہ قیمت ہے اور یہ ہم دے رہے ہیں۔